العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات دیں آپ سامنے. عزیزان محترم، سورہ حدید 25ویں آیہ شریفہ کا یہ حصہ آئیڈیل سوسائٹی کے عنوان سے مسلسل آپ حضرات مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا دلیلوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ دو چیزیں کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ قیام عدل کر سکیں. آپ اگر محسوس کریں تو سارے نبیوں کے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد، سارے رسولوں کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا ہدف صرف اور صرف یہی ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم ہو جائے. یعنی وہ موضوع کہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے مد نظر پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ قائم کیا. اور نہ صرف یہ کہ انبیاء بلکہ ہر زمانے میں اوصیاء، ہر زمانے میں اولیاء، اور پھر آخری زمانے میں ائمہ اطہار، ان سب کو پروردگار عالم نے صرف اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ جس کو مثالی معاشرہ کہا جا سکے. آپ اس موضوع کی اہمیت کو محسوس کریں. ہر نبی نے کم زحمت نہیں اٹھائی ہے. نبیوں نے پتھر برداشت کیے، کانٹے برداشت کیے، نجاستیں ان کے اوپر ڈالی گئیں، کوشش کی گئی، ان تکلیفوں کو برداشت کیا، جلا وطنی کی مشکل کو برداشت کیا، حتیٰ قتل بھی کیے گئے. لیکن کسی بھی نبی نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں کیا. یعنی لمحاتی دور میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی نبی نے اپنے اس مشن کے سلسلے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی کسی معاشرے میں عدالت قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن جب دیکھا کہ تھوڑا بہت ظلم بھی ساتھ میں چل جائے تو کمپرومائز کر لیا جائے. نہیں، نبیوں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا.
اور کل کی جو ہماری گفتگو آپ کی اذان عالیہ میں ہے، بات یہاں تک پہنچی کہ والدین کو تربیت پہ توجہ دینی ہے، اس لیے کہ ہم تعلیم کا تو انتظام کر دیتے ہیں، بہترین سے بہترین علم کے لیے تو ہم نے سارے وسائل مہیا کر دیے، لیکن جو اصل چیز تھی تربیت، اس کی طرف سے ہم غافل ہو گئے. اور یہی غفلت جب بڑے پیمانے پر سامنے آتی ہے تو نہ جانے کتنی مشکلات کو سامنے لے کر آتے ہیں. یہ تربیت ہے کہ جس کی بے پناہ اسلام نے اہمیت جس کو دی ہے. آپ محسوس کریں اہل بیت اطہار اپنے اصحاب کے سلسلے میں کتنے زیادہ احتیاط کرنے والے تھے، اس کو آپ محسوس کریں. ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اور پھر وہی گزارش کرتے ہیں، تھوڑا آپ حضرات آگے سمٹ آئیے تاکہ بعد میں آنے والے مجمع کو تکلیف محسوس نہ ہو. پھر سے درود بھیجتے ہیں آپ حضرات. احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، آپ اگر روایات کی دنیا میں ان کا نام ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام بہت ہی معتبر صحابی ہیں، اور آپ نے متعدد روایتیں حضرت سے نقل کی ہیں. آپ کے درجے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ فقہ کی دنیا میں فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو متعدد فتوے جو علماء نے دیے ہیں وہ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی کی روایت کی بنا پر دیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ روایت کا نقل کرنا تو آسان ہے، لیکن فتویٰ دینا بہت مشکل کا. فتویٰ دینے کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی روایت کی بنا پر فتویٰ دے رہے ہیں وہ ساری شرطیں کہ جن شرطوں کی بنا پر کسی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے وہ ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اتنا زیادہ ان کا اعتبار ہے. بے پناہ محترم، بے پناہ مقدس. آپ کے تقدس کو اسی سے آپ محسوس کریں کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن آپ مولا سے ملنے کے لیے آئے، آپ کے ساتھ 3 صحابی اور تھے. یہ چاروں بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب سب کے سوالات مکمل ہو چکے تھے اور حضرت اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے ہیں. حضرت تشریف فرما ہے، لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. اچانک حضرت اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، کسی کام کے تحت اپنے بیت الشرف جانا ہے. یہ 3 جو سامنے بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ احمد بزنتی یہ سمجھ گئے کہ اب مولا مجلس کو برخاست کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے مجمع کو سخن فہم ہونا چاہیے. ایک دفعہ درود بھیج دیا آپ حضرات. التماس کی گئی ہے مومنین اکرام سے کہ جو لوگ پاس میں رہتے ہیں وہ مہربانی فرمائیں اور ساتھ میں گاڑی نہ لائیں، اور جو افراد دور سے آتے ہیں رکشہ یا کار کے ذریعے سے ان سے گزارش ہے کہ گلی میں داخل ہونے کے بجائے باہر ہی اپنی گاڑی کو پارک کر دیں اور تب گلی میں داخل ہوں، اس لیے کہ بقیہ آنے والے مجمع کو کاروں یا گاڑیوں کے مجمع کی بنا پر تکلیف ہوتی ہے. ایک دفعہ مل جل کے آپ حضرات درود بھیج دیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان چاروں نے یہ محسوس کیا کہ اب حضرت اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے ہیں. دیکھیے مجمع اگر واقعاً پڑھا لکھا ہے، اگر مزاج کو سمجھتا ہے، تو اس سے پہلے کہ اس سے کہا جائے کہ آپ اٹھ جائیے خود اٹھ جائے. یہ نوبت نہ ہے کہ رسالت میں آپ کسی سے کہیں کہ تم میری بزم سے نکل جاؤ. یہ مجمع سمجھتا تھا. یہ 4 آدمی امام کے مزاج کو پہچانتے تھے کیونکہ امام کے معتبر صحابی تھے. البتہ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو رسول بزم سے نکالتے ہیں، کسی کو رسول زیادہ اپنی بزم میں بلا کے بٹھاتا ہے. جیسے ہی ان چاروں نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا مولا فرماتے کہ اے احمد تم بیٹھ جاؤ، بقیہ چلے جائیں تم بیٹھ جاؤ. اب ذرا سوچئے کہ زمانے کا امام، حجت پروردگار، فرزند رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اے احمد تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، بقیہ اگر جانا چاہیں تو چلے جائیں. احمد کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آج ہوا کیا. اب اعتبار محسوس کیجیے آپ، مولا کی نگاہ میں عظمت کتنی ہے اس کو آپ محسوس کریں. احمد تم بیٹھے رہو، بقیہ اگر جانا چاہیں تو چلے جائیں. احمد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، بقیہ اٹھ کر چلے گئے.
مولا بیت الشرف تشریف لے گئے, واپس آئے, پھر بیٹھ گئے. پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. اب احمد نے سوالات پوچھنے شروع کیے اور حضرت نے جوابات دیے. مجھے ان سوال اور جواب کا تذکرہ نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے. کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ گفتگو جو امام اور ایک خاص صحابی کے درمیان ہوئی وہ کون سی گفتگو تھی. لیکن اب گفتگو یہاں تک پہنچی کہ وقت گزرتا جا رہا ہے, محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی گفتگو اچھی لگنے لگے, جب کسی کی بات دل میں اترنے لگے, جب سامنے والا ایک ایسی شخصیت ہو کہ جس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے, تو دل چاہتا ہے کہ وقت بھی ذرا سا ٹھہر جائے. احمد بھی چاہ رہے تھے کہ یہ وقت جو بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے یہ ذرا سا ٹھہرا رہے, اس لیے کہ آج میں مولا سے استفادہ کر رہا ہوں, مولا سے گفتگو کر رہا ہوں, مولا سے مسائل دریافت کر رہا ہوں, اور میرے اور مولا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں کہ کائنات میں دو ہی علی ہیں. ایک پہلا علی تھا کہ سورہ حمد کی تفسیر شروع کی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ صبح کا وقت آ گیا اور وقت پتہ ہی نہ چلا. اور یہ دوسرا علی تھا کہ جو احمد کو مسائل سمجھا رہے ہیں, وقت کب گزر گیا احمد کو بھی پتہ نہ چلا. یہ کائنات کے دو علی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو وقت پر بھی اختیار حاصل ہے. احمد بزنتی گفتگو کر رہے ہیں, نوبت یہاں تک پہنچی کہ نصف شب گزر گئی, گفتگو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. نہ ادھر کے سوالات ختم ہو رہے ہیں, نہ ادھر محسوس ہو رہا ہے کہ جواب دینے والا تھک گیا. اس لیے کہ سوالات تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن جوابات ختم نہیں ہو سکتے. اچانک مولا کو یہ محسوس ہوا کہ شاید وقت کی ذاتی کی بنا پر اب احمد تھک گئے ہوں گے. یہ بھی کرم اہل بیت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اے احمد کیا آرام نہ کرو گے؟ آپ سے گفتگو سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے. کہ نہیں احمد اب کچھ دیر آرام کر. مولا آپ بتائیے کیا کریں؟ کہا تمہارے اختیار میں, تم جو چاہو اب اس وقت جس طرح سے چاہو آرام کرو. احمد نے کہا کہ مولا آپ کہیے تو میں گھر چلا جاؤں, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں پر ٹھہر کر رک جاؤں. مولا نے کیا فرمایا؟ اے احمد گھر جانے سے بہتر یہ ہے کہ آج رات تم ہمارے مہمان ہو جاؤ. آپ ذرا قسمت میں اس کو ناز کرنے کے لیے موقع دیجیے. احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی آج مولا کہہ رہے ہیں تم میرے مہمان ہو جاؤ. اور وہ روایت بھی احمد ہی سے نقل ہوئی ہے کہ ایک دن مولا کے دسترخوان کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جملہ سنیے گا, واقعی بہت قیمتی بات ہے. بات روک کے میں بیچ میں کہہ رہا ہوں, ابھی وہ بات مکمل نہیں ہوئی. احمد بزنتی کو رات میں روکا ہے, وہ بات ابھی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ احمد بزنتی کو مولا نے اپنے وہاں دعوت پہ بلایا تھا, اور یہ دونوں واقعے جمع کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ مولا کو احمد بزنتی پر بڑا بھروسہ تھا. ایک دن جب احمد بزنتی کو مولا نے دعوت پر بلایا اور مولا کے وہاں دعوت میں پہنچے, بہت چھوٹی سی چیز ہے, جیسے ہی سامنے پانی لا کر رکھا گیا, غلام آگے بڑھا کہ احمد بزنتی کے ہاتھ پر پانی ڈالے تاکہ اس نیچے رکھے ہوئے ظرف کے اندر احمد بزنتی اپنے ہاتھ دھوئیں. احمد کے ہاتھ دھونے سے پہلے احمد کہتے ہیں کہ پہلے مولا کا ہاتھ دھلاؤ. اب وہ غلام آگے بڑھا تاکہ مولا کے دست مبارک کے اوپر پانی ڈالے تاکہ مولا اپنے دست مبارک کو دھو لے. احمد اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھے اور اس جگ کو, مثلاً آج کے اسلام کے لیے اس جگ کو ہاتھ میں لے لیا کہ میں پانی ڈالوں گا تاکہ مولا اپنے دست مبارک کو دھوئے. مولا نے جلدی سے روک دیا کہ اے احمد ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنے مہمان سے کام نہیں لیتے. دیکھیے مہمان بلانا اور ہے, اور اگر کوئی انسان 3 دن سے زیادہ ہمارے وہاں قیام پذیر ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے. یعنی اگر کوئی انسان ہمارے گھر میں 3 دن سے زیادہ مہمان پذیر ہے تو پھر ممکن ہے کہ آپ اس سے کوئی کام لے لیجئے. آپ اس سے کہیے آج تم برتن دھو دو, آج تم بازار سے سبزی لے آؤ, آج تم مثلاً مثال کے طور پر بازار سے روٹی لے آؤ, آج تم کھانا پکا دو, کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر 3 دن تک انسان کو ہم نے خود مہمان بنایا ہے تو پھر اب یہ اجازت نہیں ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس سے ہم دسترخوان بچھوا لیں, اس سے ہم کہیں ذرا پلیٹیں لگا دو, اس سے کہیں ذرا پلیٹ صاف, یعنی یہ اختیار نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کو مہمان بنایا ہے. مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت جب کسی کو مہمان بناتے ہیں تو اس سے کام نہیں لیتے. یہی احمد پسند ہے. مولا فرماتے ہیں کہ آج کی رات تم ہمارے مہمان ہو جاؤ. اب واقعی طور کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا؟
زمانے کا امام حجت پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو جاؤ. مولا نے فرمایا کہ تم میرے مہمان ہو جاؤ, اور وہ سامنے بستر رکھا ہوا ہے. ایک روایت میں ہے اور دوسری روایت میں کہ مولا بنفس نفیس اندر تشریف لے گئے, اپنے ساتھ بستر لے کر آئے, کہا یہ تمہارا بستر ہے, رات میں آرام کر لو. ادھر مولا اپنی جگہ سے اٹھے, اپنے بیت الشرف جانے لگے. احمد نے جلدی سے سجدے میں سر کو رکھ دیا. مولا کمرے سے جا چکے, باہر آ چکے, وہ کمرہ خالی ہو چکا ہے. احمد بزنتی ہیں جو سجدے میں سر رکھے ہیں. خدارا تیرا احسان ہے کہ تو نے زمانے کے امام کا مجھے مہمان بنایا. یہ جملہ ابھی بزنتی کی زبان کے اوپر جاری ہوا تھا کہ اچانک پھر مولا واپس آئے. دیکھیے تربیت کی اہمیت کتنی چھوٹی سی بات تھی, معمولی سی بات تھی. ہم اور آپ متوجہ بھی نہیں ہوئے. مولا فوراً واپس آئے. واپس آنے کے بعد کہتے ہیں اے احمد بزنتی, معلوم ہے میرے جد امجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے ایک معتبر صحابی ہیں صعصع بن صوحان, آپ نے نام سنا ہوگا, اور یقیناً ماہ مبارک رمضان میں جب آپ شبوں میں مجلسیں سنتے ہیں تو ان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے دو موقعوں پر. ایک تو جس موقع کے اوپر مولا شہادت کے بالکل قریب تھے, اس موقع کے اوپر مولا نے جناب صعصع بن صوحان سے چند باتیں فرمائی تھیں کہ میں ہی وہ باپ ہوں کہ جس باپ کے حقوق کو اولاد کو ادا کرنا چاہیے. اس قسم کی روایتیں جو 3 باتیں بیان کی تھیں وہ جناب صعصع سے ہی فرمائی تھیں. اور یہی صعصع بن صوحان تھے کہ جو مولا کی قبر مطہر کے اوپر کھڑے ہو کر جنہوں نے قصیدہ پڑھا تھا, اور اس قصیدے کا اختتام مرثیے پر ہوا تھا کہ آج کائنات کی وہ عظیم ہستی مٹی میں خاک میں سو رہی ہے کہ جس شخصیت کے اوپر کائنات ہی نہیں بلکہ کائنات کا پروردگار بھی ناز کرتا ہے. یہ جناب صعصع نے کہا تھا. یہی صعصع بن صوحان نے مولا کو یہ خبر ملی. 8ویں امام واقعہ نقل کر رہے ہیں, میں نہیں بیان کر رہا ہوں, اب خود امام بیان کر رہے ہیں احمد بزنتی سے. کہتے ہیں اے احمد بزنتی, میرے جد امجد نے جس موقع پر یہ پتا چلا میرے جد امجد کو کہ جناب صعصع بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے. دیکھیے اسلام میں یہ بہت عظیم چیز ہے. عیادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقعاً مثالی معاشرے کا ایک موضوع ہونا چاہیے, لیکن چونکہ میں ان ایام کی تقریر میں جو میرا سیٹ اپ ہے اس کے اندر نہیں آ پائے گا, لہٰذا 2 جملے بس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے, اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسالت مآب نماز صبح ختم کرنے کے بعد پیچھے گھوم کر دیکھتے تھے کہ آج کون نہیں آیا. اور یہ ہمارے اور آپ والا مزاج نہیں تھا کہ آج فلاں صاحب یہ سو رہے ہوں گے, نہیں آئے, آج نماز صبح چھوٹ گئی ہوگی. نہیں, حضور اکرم فرماتے تھے کہ نماز میں نہیں آیا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بیمار ہے, لہٰذا چلو اس کی عیادت کرنے چلیں. اگر بیمار نہیں ہوگا تو وہ سفر پہ گیا ہوگا. یعنی 2 ہی صورتیں ہیں اور تیسری صورت مسجد میں حاضری ہے. یہ 3 میں سے انسان کے لیے کوئی صورت خارج نہیں ہے. حضور اکرم آ کر اس کی عیادت فرماتے تھے. روایتوں میں آیا ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, کبھی کسی مریض کے پاس عیادت کرنے جائیں تو مریض آپ سے کیا کہتا ہے, میرے آپ میں دعا کیجیے گا مجھے صحت مل جائے. یہی تو دعا کرنے کی کہتا ہے, جبکہ بالکل برعکس ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر تم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ اور اس سے دعا کے لیے کہو تو تم سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. سنا آپ نے, یعنی مریض کہ جو شاید ممکن ہے کہ ابھی پاک و صاف نہ ہو, مریض جو شاید ممکن ہے کہ عبادتوں سے محروم ہو گیا ہو, مریض جو شاید ممکن ہے کہ مجلسوں اور مسجدوں سے محروم ہو, لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم اس مریض کی دعا کو پہلے قبول کرتا ہے, مریض کی عادت کرنے والے کی دعا کو بعد میں قبول کرتا ہے. مریض کی عادت کرنا اسلام نے بہت زیادہ اس کو اہمیت دی ہے, اور کبھی اس کو ترک نہ کیجیے گا. اگر کبھی خبر مل جائے کہ کوئی انسان وہ 5 افراد کے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ان 5 افراد میں سے تیسرا انسان وہ ہے کہ جو حالت مرض میں ہے, خدا کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, تو کبھی فراموش نہ کیجیے گا. جناب امیر کائنات کو یہ پتا چلا کہ صعصع بن صوحان آج بیمار ہیں, آئے عیادت کے لیے. دروازے پہ دق الباب کیا. اہلیہ نے پوچھا کون؟ کہا میں علی آیا ہوں. مولا کا یہ انکسار تھا.
آپ اس عظمت اور بلندی کے باوجود کبھی اپنے کو خود لقب سے نہیں یاد کرتے. ہمارے وقت یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کو کوئی لقب مل گیا تو پھر وہ لقب ہمیشہ ساتھ میں چلے گا, نام ہم بھول جائیں گے. مولا نے اپنا نام بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ بیوی ساسا کی تو جس کو کہنا چاہیے کہ اس کے زمین پر پیر ہی نہیں رک رہے ہیں کہ میرے گھر میں مولا آئے, اتنی عظیم چیز. جلدی سے آئی, اپنے شوہر سے بیان کیا, نقاب پہنا, آئی, دروازہ کھولا. اب شوہر بھی ہے جو بڑا بے چین منقلب ہے کہ مولا میری عیادت کرنے کے لیے گھر میں آئے. مولا آئے, آنے کے بعد سرہانے بیٹھے اور ساسا سے گفتگو شروع کی. مولا کو جناب ساسا سے خاص الفت تھی اور اسی بنا پر اکثر و بیشتر جناب ساسا سے اپنے راز دل کو بیان کرتے تھے. آئے, سرہانے بیٹھے, گفتگو شروع ہوئی. گفتگو کا اختتام کس بات پر ہوا, یہی شاہد مثال ہے. ہمارے 8ویں امام نقل کرتے ہیں کہ مولا جس وقت جناب ساسا کی عیادت کر کے واپس آنے لگے تو فرمایا, اے ساسا, میری اس عیادت کی بنا پر تمہارے مزاج میں تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ زمانے کا امام تمہاری عیادت کرنے آیا. ایک دفعہ مل جل کے درود. یہ ہے تربیت. تربیت اس کا نام ہے. اگر لمحے بھر کے لیے بھی احمد بزنتی کو یہ احساس پیدا ہوا کہ مولا نے مجھ کو اپنا مہمان بنایا ہے تو اب مولا نے جلدی سے آ کر ہی سمجھا دیا, اے احمد, میری اس میزبانی کی بنا پر, خود کو مہمان بنا لینے کی بنا پر کبھی تم غرور نہ کرنا, تکبر نہ کرنا. اس لیے کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو پھر تم ہمارے مہمان ہو, اور اگر چاہنے والے نہیں ہو تو تمہارا تکبر کام نہیں آئے گا, بلکہ اگر کام آئے گی تو میری الفت کام آئے گی. مولا اتنی زیادہ تربیت کو اہمیت دے رہا. واقعی طور کے پر آپ محسوس کریں, اتنی چھوٹی سی بات تھی, ظاہر بظاہر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. میں اسی لیے معمولاً ان باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کہ جن کو ہم معاشرے میں زیادہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن اہل بیت اطہار اس چھوٹی سی بات کو بھی اہمیت دیتے. تربیت کی دنیا میں ہم کو اپنے بچوں کے سلسلے میں پورا خیال رکھنا. دیکھیے, کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے بچے احساس کمتری یا احساس برتری میں مبتلا ہو جائیں. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جس کو اسلام نے روکا ہے. انفیریٹی کمپلیکس بھی اگر پیدا ہو رہا ہے تب بھی اسلام روک رہا ہے, اور اگر یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ دوسرے اچھے ہیں ہم ان سے نیچے ہیں تب بھی انسان پست ہو رہا ہے. انبار ایک شہر ہے عراق کا, آپ نے نام سنا ہوگا, اور آج بھی اس کا نام بہت تذکروں میں آتا ہے. اس زمانے میں یہ انبار علاقہ مشہور تھا اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں. اس علاقے میں جتنے رہنے والے تھے سب اہل بیت کے چاہنے والے. جیسے قم قدیم زمانے سے مشہور تھا کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے. انبار کا بھی شمار انہی شہروں میں ہوتا تھا عراق میں. مولا جس وقت کوفے مدینہ منورہ سے اپنے دارالحکومت کو منتقل کر رہے تھے کوفے, راستے میں انبار سے گزرے. خبر یہ گرم ہو گئی, خبر یہ مشہور ہوئی کہ مولا ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ اگر ہم کو پتا چل جائے کہ زیر پیلیس میں فلاں عالم دین آ رہے ہیں تو کتنا اشتیاق ہوتا ہے. ایک عالم دین معمولی, مولا کے مقابل تو کوئی حیثیت نہیں. ذرا سوچئے کہ انبار والوں کے اندر کیا شوق پیدا ہوا. یہی انبار والے پوری طرح سے جمع ہو گئے انبار کی سرحد پہ کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو ان کا استقبال کریں گے. مولا آئے, جو ہے مولا کا استقبال کر رہا ہے, خوشی میں نعرے لگا رہا ہے. اس زمانے میں جو خوشی کا انداز تھا وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. مولا تشریف فرما ہوئے انبار میں, وہاں پر مولا نے خطبہ بھی دیا ہے کہ جو مشہور خطبہ ہے. اس کے بعد جب مولا اس انبار سے واپس جانے لگے, سنیے تربیت کس کو کہتے ہیں. مولا اس انبار سے باہر نکل رہے ہیں. اچانک مولا نے یہ دیکھا کہ ایک مجمع ہے, جم غفیر ہے کہ جو مولا کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. مولا ٹھہر گئے, اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو رخصت کرنے آ رہے ہیں. ہم نے آپ کا استقبال کیا تھا انبار کی ایک سرحد پر, اب دوسری باؤنڈری تک آپ کو ہم چھوڑنے جائیں گے. کہا یہ تم کو کس نے سکھایا؟ کہا یہ ہمارا دستور ہے, ہمارے وہاں رسم ہے کہ جب ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں تو اس کو سرحد تک چھوڑنے جاتے ہیں. جملہ سنیے گا, مولا نے فرمایا کہ یہ تمہارا دستور ہو سکتا ہے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہر وہ انسان
کہ جس کے پیچھے وہ گھوڑے پر سوار ہو اور اس کے پیچھے لوگ پیدل چل رہے ہوں، اس کی ہلاکت بہت زیادہ قریب ہے۔ محسوس کیا آپ نے؟ اتنی زیادہ تربیت کو اہمیت دی ہے۔ وہ افراد ظاہر بظاہر مولا کے پیچھے مولا کی محبت میں آ رہے تھے، چاہتے مولا تو ہم اور آپ کے مزاج ہوتا تو خوش ہوتے کہ اتنا مجمع ہے جو چلا آ رہا ہے ہمارے پیچھے۔ نہیں، تربیت کے اگر خلاف ایک چیز بھی دیکھی مولا نے تو فوراً ٹوک دیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو گھوڑے پر سوار ہو، تمہارے پیچھے چلنے والے پیدل چل رہے ہوں، یہ تمہارے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اگر میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا رہوں تو علیہ باللہ، یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ہم عام انسان کے لیے مولا نے فرمایا، خود اپنے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ جملہ مولا کے لحاظ میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں گھوڑے پر بیٹھ کے چلتا رہا اور تم پیدل چلتے رہے تو میرے اندر احساس برتری پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے گا، اور علی یہ پسند نہیں کر سکتا۔ علی کی نگاہ میں سب برابر ہیں، نہ کسی کے اندر احساس برتری ہے نہ کسی کے احساس برتری ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں۔ دفعہ اس سے بہتر درود بھی بھیج دے رہا ہوں۔ لہذا پوری توجہ رہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ خیال رکھیں کہ کہیں سے نہ تو احساس برتری پیدا ہونے دیں کہ میں تو ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں۔ جہاں یہ تصور پیدا ہوا بچہ کبھی بھی لڑ کھڑا سکتا ہے، میں ہمیشہ ہر چیز میں جس بھی کمپٹیشن میں بیٹھا ہمیشہ کامیاب ہو گیا، نہیں، یہ نہ کہیے۔ اس کو سکھائیے کہ اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ جب بھی میں کسی کمپٹیشن میں آج تک بیٹھا خدا نے مجھ کو کامیاب کیا۔ اگر یہ تصور پیدا ہو گیا تو اب یہ توکل ہوگا جو بقیہ امتحانوں میں بھی اس کو کامیاب کرے گا، اور برعکس بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک جملہ میں اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے ساتھیوں سے عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے کام کی ذمہ داری ہم کو دی ہے، وہ نتیجے کی ذمہ داری نہیں دی۔ کسی بھی کام کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی آپ کر لیجئے نتیجہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ نماز کتنے خلوص سے آپ پڑھتے ہیں، یقیناً سب کو خشوع و خضوع پڑھنا چاہیے، لیکن نماز کا قبول کروانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ذمہ داری ہے، روزہ کا قبول کروانا ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سے اپنے بچے کو سمجھا دیجئے کہ بیٹا تمہارے لیے تیاری کرنا ضروری ہے، فرسٹ آنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں تم اتنی محنت کرو کہ جو فرسٹ آنے والا محنت کرتا ہے اتنی محنت کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری محنت کرائیے، پوری طرح سے اس کی تیاری کرائیے، لیکن اس کے اندر یہ جذبہ رہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے نمبر کم آ گئے، اگر خدا نخواستہ میں فیل ہو گیا، اگر کسی بھی وجہ سے میں امتحان میں ناکامیاب ہو گیا تو اس کو سیدھے گھر ہی آنا ہو، کہیں اور نہ جائے۔ دنیا میں جو اکثر خودکشیاں ہوتی ہیں وہ کس بنا پر ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ باہر فیل ہو چکا ہے، گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان بچوں کو یہ سمجھائیے کہ تمہارے لیے محنت کرنا ضروری ہے، فرسٹ آنا ضروری نہیں ہے، سیکنڈ آنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر تم محنت کر رہے ہو تو یقیناً نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ اچھی طرح سے ان کو سمجھا دیجئے کہ بیٹا زندگی کامیابی ہی کا نام نہیں ہے، زندگی میں ناکامیابیاں بھی آتی ہیں، اور یہ ناکامیابیوں میں اگر ماں باپ ساتھ نہ دیں تو پھر اولاد کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اس موقع کے اوپر پوری طرح سے ان کو سپورٹ کیجیے۔ دیکھیے جب امتحان نہیں ہوا ہے تو تیاری میں پورا ساتھ دیجیے، اور جب امتحان ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد پوری طرح سے بچے کے ذہن میں بٹھا دیے کہ اب تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اگر پاس ہوتے ہو تب بھی، پاس نہیں ہوتے تب بھی تمہارے لیے دروازے کھلے رہے۔ یہ احساس نہ پیدا ہونے دیجیے کہ ہمارے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ جاپان میں آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ خودکشی جوان اگر کرتا ہے تو جاپان میں کرتا ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر 97% مارکس آ گئے تو یہ خودکشی کر رہا ہے کہ 98 کیوں نہیں آئے۔ 95 والے خودکشی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 95 کیوں آیا۔ اس کی اصل وجہ جو تلاش کی گئی، اور بعد میں اب سارے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پیرنٹس کو بلا کر پہلے ہی سمجھا دیا جائے، اس کا اصل سبب یہی تھا کہ وہاں کے والدین نے پہلے ہی سے معین کر دیا تھا بیٹا امتحان دے رہے ہو 100 سے 1% بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ 1% نے خودکشی پر مجبور کر دیا۔
تم امتحان دے رہے ہو لیکن تمہارا پڑوسی اگر اس کے 1% بھی مارکس زیادہ ہو گئے تو اچھا نہیں ہوگا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس بیچارے نے 1% کی بنا پر جان دے دی. اس چیز کو اب اچھی طرح سے وہاں سمجھایا جا رہا ہے پیرنٹس کو کہ دیکھیے آپ یہ کام نہ کیجیے گا. اس چیز سے تربیت کی دنیا میں واقعی توجہ کی ضرورت ہے. اولاد کے لیے آپ اس طرح سے گفتگو کیجیے, ان سے بات کیجیے. ایک چیز اور ہے کہ جو ہمارے برادران نے بھی ہم سے پوچھا, ہمارے ساتھیوں نے بھی ہم سے پوچھا کہ اسلام نے تفریح کو کہاں جگہ دی ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ہمارا جوان سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہے, اسلام نے تفریح کو کتنی جگہ دی ہے. بھائی ہم پڑھائی کرتے ہیں, اسلام نے کہا. ہم مثلا اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں, اسلام نے کہا. مثلا ہم جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں, اسلام نے کہا. ہم مجلسوں میں جاتے ہیں, اسلام نے کہا. ساری چیزیں ہم نے اسلام کے کہنے پر کر لیں. آخر تفریح کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے نہیں. انٹرٹینمنٹ بھی تو ہم کو ملنا چاہیے. اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے, یاد رکھیے گا, اسلام نے تفریح کی اجازت دی ہے. شاید بعض لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ بات ہو, بعض لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی لگ رہی ہو. تفریح کی تعریف کیا ہے؟ تفریح کہتے ہیں انسان جس کام کو کر رہا ہو اس کام کو تبدیل کر دے, یہ تفریح ہے. جیسے مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ آپ مثال کے طور پر ایک دکان پر بیٹھے ہیں, صبح سے 9 بجے سے آپ نے بیٹھ کر اپنے کو تھکا لیا رات میں 8 بجے تک. اب یہ آپ اس دکان سے اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں, یہ تفریح ہے آپ کے لیے. اسلام نے پوری طرح سے تفریح کی چھوٹ دی ہے, لیکن اس دائرے میں, اس حدود میں کہ جو اسلام نے خود معین کیے ہیں. دیکھو تم تفریح کرو, تفریح جانے کے معنی یہ ہے کہ تم باغوں میں جاؤ. تفریح میں جانے کے معنی یہ ہے کہ تم ہر اس جگہ پہ جاؤ کہ جس جگہ کے اوپر حرام کام نہیں ہو رہا ہے. پکنک اسپاٹس ہیں, آپ آرام سے جائیے. باغ ہے, آپ آرام سے جائیے. کوئی گارڈن ہے, آپ آرام سے جائیے. لیکن اس حد تک جائیے کہ جس حد تک جانے کے بعد آپ کے قدم گمراہی تک نہ پہنچیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلو. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلو؟ بھئی پیرنٹس الگ چلے جائیں, بچے الگ چلے جائیں؟ نہیں, تم اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلو. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب تم گارڈن جا رہے ہو تو تمہاری زندگی الگ ہو, بچوں کی زندگی الگ ہو. نہیں, گارڈن میں ہو تو ساتھ میں بیٹھو, ساتھ میں گارڈن جاؤ, ساتھ میں گارڈن سے واپس آؤ, تاکہ بچوں کو بھی یہ محسوس ہو کہ ماں باپ ساتھ میں ہیں, اور ماں باپ کو بھی اطمینان ہو کہ بچہ گمراہ نہیں ہو رہا ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد. اب آئیے اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلوں جو اس کا کل میں نے آغاز کیا تھا. وہ تھا ہمارا سوسائٹی کو وقت دینا. میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کی خدمت میں جائیے. میں نے عرض کیا تھا ائمہ جماعت کے پاس آئیے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ افراد کے جو صاحبان علم ہیں ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے. ایک چیز ہے کہ جس کو اسلام نے اہمیت دی ہے, وہ ہے دوستی. آپ لاکھ عالم دین کے پاس اٹھیے بیٹھیے لیکن دوست نہیں بن پائیں گے. آپ اپنے مثلا مثال کے طور پر دادا نانا کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے لیکن دوست تو نہیں بن پائیں گے. آپ دوست تو آپ کو ڈھونڈنا ہی ڈھونڈنا ہے. اسلام نے اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں کہی ہیں, وہ غور طلب ہیں کہ دوستیوں کے سلسلے میں پوری احتیاط کرو. میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شادیوں کے سلسلے میں احتیاط کرو. آج میں عرض کر رہا ہوں کہ دوستیوں میں بھی احتیاط کرو, اس لیے کہ یہی دوست ہے کہ جو انسان کو جنت لے جا سکتا ہے, اور یہی دوست ہے جو قرآن کی نگاہ میں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ محشر کے میدان میں بہت سی آواز دیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, کہ جس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کو دوست بنا رہے تھے جو دشمن اہل بیت تھے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کی دوستی آخرت میں کام نہیں آ سکتی. میدان محشر میں آواز دینا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. بہرحال جہاں دوست جائے گا وہیں آپ بھی جائیں گے. ہم نے اہل بیت سے دوستی کی, جہاں اہل بیت ہوں گے ہم وہیں پر ہوں گے. سنیے دوست کی کتنی زیادہ اسلام نے اہمیت رکھی ہے. واقعی طور کے اوپر یہ انسان ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک زمانے میں کہ وہ افراد کے جو ایران میں زندان گئے ہیں,
وہ افراد کے جو کسی جرم کی بنا پر قید کی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ ہیں 10 سال کے جرم والے ہیں, کوئی 20 سال کا, کوئی 13 سال کا, کوئی 15 سال کا, کوئی مثلا 2 ہی سال کے جرم والا ہے. اس کتاب میں ان لوگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ کس بنا پر وہ ان جرموں میں گرفتار ہوئے. آپ کو شاید حیرت ہوگی, سارے واقعات, ساری داستانیں آپ پڑھ لیے, صرف 2 چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ لوگ جرم کے مرتکب ہوئے. انہوں نے گناہ صرف 2 وجہوں سے کیے. سارے واقعات آپ دیکھیں, تقریباً اس میں 110 یا 120 واقعات لکھے. سارے افراد کے واقعات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیے, صرف 2 چیزیں ہیں, یا تو پہلی یا دوسری. انہی دونوں میں سے کسی ایک وجہ سے یہ سب آج زندان کی زندگی گزار رہے ہیں, یا آج قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں. یا تو ایک سبب یہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا خیال نہیں رکھا. یہ بہت اہم چیز ہے. جن گھروں میں اولاد زیادہ ہوتی ہے ان گھروں میں یہ مشکل زیادہ ہوتی ہے, اور اکثر یہ واقعات انہی گھرانوں کے ہیں کہ جن گھرانوں میں 7, 8, 5, 4 زیادہ اولاد تھی. باپ اپنی مصروفیت, ماں اپنی مصروفیت, نتیجے میں بچے کی طرف بچے کا خیال نہ رکھ سکی. دوسرا سبب جو اس میں لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, صرف یہی دوست. ایک واقعہ سے باپ کی خدمت میں عرض کروں, اور آپ کی اس واقعے کے سلسلے میں زحمت تمام کرتے ایک دفعہ درود بھیج دیا آپ حضرات. ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم آج زندان میں کیوں ہو, آج کیوں تم کو یہ سخت سزا ملی ہے. اس کو 14 سال کی سزا ملی. یہ سزا تم کو کیوں ملی ہے؟ کہا مجھ کو سزا اس لیے ملی ہے کہ میں نے ایک خاتون کا پرس چھین لیا تھا, اور جب وہ میرے پیچھے بھاگی تو میں نے جو گھبراہٹ کی بنا پر اس کی طرف کوئی چیز پھینک دی. مثلا میرے ہاتھ میں پتھر تھا یا کچھ تھا, کہ جس کی بنا پر وہ شدید زخمی ہوئی اور کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا. یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک جرم تھا جس کی بنا پر مجھ کو سزا ملی. چوری میری عمدی تھی اور میرا قتل جو ہے وہ غیر عمدی تھا, اس بنا پر میں 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہوں. یہ ساری فقہی ویسے ہیں کہ جس میں اس وقت ہم کو نہیں پڑھنا ہے. اس سے پوچھا یہ گیا کہ یہ بتاؤ کہ تم چور بنے کیسے. اس نے یہ اس کا ریزن لکھا ہے کہ میں جس زمانے میں اسکول میں پڑھتا تھا, میرا ساتھی میرے ساتھ رہتا تھا, میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا دوست ہے تو میرے جیسا, میری عمر کا ہے, میری کلاس میں پڑھتا ہے, میری جیسی کتابیں پڑھتا ہے, لیکن اس کے پاس مجھ سے زیادہ پیسہ ہے. مثلا ہندوستان کی بات کریں, اگر ہم ہر روز اسکول 10 روپے لے کر جاتے ہیں تو وہ 20 روپے لے کر آتا ہے. اگر ہم مثال کے طور کے پر ٹفن میں بالفرض تصور کریں انڈا بنا کر کھانے کے لیے لے آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ چکن لے کر آتا ہے. ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے. دھیرے دھیرے دوستی قوی ہوتی گئی. اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگر اس نے 20 روپے خرچ کیے تھے تو اس کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ میں بھی 20 روپے خرچ کروں. توجہ فرمائی آپ نے. اگر اس نے چکن کھلایا تھا تو اس نے دوسرے دن کہہ دیا میں تمہارے ٹفن میں سے کھاؤں گا تو, لیکن اگر چکن ہوگا تبھی کھاؤں گا, اس لیے کہ میں چکن کھانے کا مثلاً عادی ہوں. تو اب یہ دوستی تو مضبوط ہے, محکم ہے, لیکن نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ اب اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ دوست زیادہ امیر ہے. اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں. میں نے ایک دن چپکے سے میرے دوست کے کھانے کی جو چیزیں تھیں وہ اپنے اسکول کی کینٹین سے چرا کے اس کو کھلا دیا. یہ پہلا دن تھا زندگی کا کہ جس دن میں نے چوری کی, صرف اس لیے اپنے دوست کی بنا پر کہ اس کو یہ تمنا تھی کہ وہی کھانا کھاؤں گا جو میں ہمیشہ کھاتا ہوں. میں نے اپنی کینٹین سے چرا کر اس کو کھانا تو کھلا دیا, لیکن پھر میں نے دوسرے دن بیٹھ کر سوچا کہ مجھ سے بڑا بیوقوف تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. چوری بھی کی تو دوسرے کے لیے, اگر چوری کی ہی تھی تو کم از کم اس میں سے کچھ خود بھی کھایا ہوتا. اب یہ تصور مجھ کو دوبارہ کینٹین تک لے کر گیا. جیب میں رقم نہیں ہے, خرید سکتے نہیں ہے, وہ کھانا وہی کھانا ہے جو کل دوست کو کھلایا ہے. میں نے دوسرے دن بھی چوری کیا. اب یہ چوری کی عادت دوسرے سے تیسرے دن, تیسرے دن سے چوتھے دن, نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب ہم دونوں مل گئے. ہم نے دوست کو بتانا شروع کیا کہ تم کو معلوم ہے جو اچھے اچھے کھانے تم کھاتے ہو کہاں سے آتے ہیں. کبھی ہم کو کیا پتا. کہا یہ وہی کھانے جو کینٹین میں ملتے ہیں. کہا اچھا بھائی تمہاری جیب میں رقم بڑھ گئی, تمہارے باپ نے زیادہ پیسہ دینا شروع کر دیا. کہا نہیں, رقم نہیں بڑھی ہے بلکہ ہمارا ہاتھ صاف ہو گیا ہے.
दोस्त ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, मैं क्यों बिला वजह अपने बाप का पैसा सर्फ करूं, जाया करूं, मैं भी इसी तरह से कैंटीन से खाने हासिल करूंगा। धीरे धीरे अब ये दोनों दोस्त माँ और बाप से पैसा लेने के बजाय उसी कैंटीन के सारे खानों को खा खा के ऐश कर रहे हैं। स्कूल से कॉलेज आए, कॉलेज से पढ़ाई अब आगे नहीं बढ़ पाई, नौबत यहाँ तक पहुंची कि ये तेहरान के मशहूर जेब कतरे बन गए। किस बिना पर बने? सिर्फ दोस्त की बिना पर। आइए चले मौला की बारगाह में चले, हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक मौला फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद ने यह फरमाया है कि देखो कभी भी 5 लोगों से दोस्ती ना करना। पूरी तवज्जो है, इसलिए कि दोस्ती एक ऐसी जरूरी चीज है कि जिसकी सबको जरूरत है। कोई ऐसा नहीं जो बेनियाज, कोई अकेला नहीं रह सकता इस दुनिया में। चाहे वो 2 साल का बच्चा हो वो भी दोस्त तलाश करता है, चाहे वो 200 साल का इंसान हो वो भी दोस्त तलाश करता है। तो दोस्त जरूरी है। मौला फरमा रहे हैं कि मेरे बाबा ने मुझको 5 लोगों से दोस्ती करने से रोका है। ये 5 कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहला शख्स के जिससे दोस्ती न करने के लिए मौला ने फरमाया है, मौला फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने फरमाया इय्याक वल कज़्ज़ाब, देखो कभी झूठे से दोस्ती न करना। क्यों? उसका रीजन बयान किया, इसलिए कि ये झूठा इंसान शराब की तरह है। शराब आप जानते हैं, सहराओं में जो लोग सफर कर चुके हो या सहराओं के बारे में जिनको मालूमात हो वो जानते होंगे कि सहरा में सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज होती है वो पानी होती है। और सहरा की ये रेत, अगर इसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो बाज औकात ऐसा लगता है कि ये रेत नहीं है जो चमक रही है, बल्कि यहाँ पर पानी है। इसको सिराब कहा जाता है। इंसान दौड़ता हुआ उस तक पहुंचता है, मालूम वहां पर पानी नहीं है, इसीलिए इसको सिराब कहा जाता है। मौला फरमाते हैं इय्याक वल कज़्ज़ाब फ़इन्नहु कस्सिराब, देखो कभी झूठे से दोस्ती ना करना, इसलिए कि वो सिराब की तरह से है। जो चीज दूर है उसको करीब कर देगा, जो करीब है उसको दूर कर देगा। ये मौला फरमा रहे, देखो कभी झूठे से दोस्ती ना करना, इसलिए कि वो तमाम चीजें हैं जो तुम्हारे करीब थी उनको दूर कर दिया, और वो तमाम चीजें जो तुमसे दूर थी उनको तुमसे करीब कर दिया। दूसरे मरहले में मौला फरमाते हैं कि देखो तुम दोस्ती ना करना, इय्याक वल फुस्साक, देखो कभी फासिक से दोस्ती ना करना। कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो दीनदार होते हैं। देखिए फासिक का तर्जुमा यहाँ पर बेदीन न कीजिएगा। फासिक के माना ये होते हैं कि वो इंसान जो किसी मजहब को न मानता हो, ऐसा इंसान बहुत खतरनाक है। मौला फरमाते हैं इय्याक वल फुस्साक, देखो कभी भी किसी फासिक से दोस्ती ना करना। इसलिए जुमले देखिए मौला के वाकई तौर पे कितने कीमती। मौला फरमाते हैं कि देखो कभी फासिक से दोस्ती ना करना, इसलिए कि कभी किसी मौके पर अगर उसको जरूरत पड़ी वो तुमको भी बेच देगा और तुमको पता भी ना चलेगा। ये बहुत होता है। बेच देने के माना नहीं है कि पूरा इंसान बिक गया, नहीं, मुराद ये है कि तुम्हारी चीजें बिक रही हैं, तुम्हारा जहन बिक रहा है, तुम्हारी किताबें बिक रही हैं, तुमको पता भी नहीं चल रहा है। तुमने कोई चीज अपने दोस्त को अमानत के तौर पर दी थी, उसने उसको बेच दिया। तुमने कोई बात उसके हवाले की थी, उसने उसको दूसरों तक पहुंचा दिया। तुमने कोई राज उसको दिया था, उसने उसको फाश कर दिया। मौला फरमाते इय्याक वल फुस्साक, देखो बेदीनों से दोस्ती ना करना, इसलिए कि जो किसी मजहब को नहीं मानता, जो किसी दीन को नहीं मानता, जो किसी कानून को नहीं मानता, फिर वो तुमको भी बेच देगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तीसरे मरहले मौला फरमाते हैं कि देखो तुम दोस्ती ना करना किसी ऐसे इंसान से जो कातिउर रहम हो, यानी वो इंसान कि जिसने अपने खानदान वालों से झगड़ा कर लिया हो। मौला फरमा रहे हैं कि ये वो इंसान है कि जो कुरान मजीद में जिस पर परवरदिगार आलम ने 3 दफा लानत की है, लिहाजा किसी ऐसे से दोस्ती न करना, इसलिए कि अगर कातिउ रहम से तुम दोस्ती करोगे तो नतीजे में तुम भी अपने खानदान से दूर हो जाओगे, और न सिर्फ ये कि दूर हो जाओगे बल्कि लानत परवरदिगार के तुम भी मुस्तहिक बन जाओगे। लिहाजा तुम कभी भी किसी ऐसे इंसान से दोस्ती न करना कि जिसने अपने खानदान वालों से इख्तिलाफात रखे हों। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि देखो कभी भी किसी ऐसे इंसान से दोस्ती न करना, इय्याक वल बखील, उस इंसान से कि जो कंजूस मिजाज है।
مولا اس کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں. دیکھو اگر تم نے اس کنجوس سے دوستی کی تو جب اس کو ضرورت ہوگی وہ تم سے لے لے گا, لیکن جب تم کو ضرورت ہوگی تو وہ پیٹھ گھما کے آگے بڑھ جائے گا. مولا فرماتے ہیں کبھی کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا, اس لیے کہ اگر بخیل سے دوستی کرو گے تو تمہاری ضرورت کے وقت تو تمہارے کام نہیں آئے گا. اور آخری انسان کہ جس انسان کے لیے مولا نے روکا کہ دیکھو کبھی تم کسی ایسے انسان سے نہ دوستی کرنا, ایاک والظالم, کبھی تم ظالم سے دوستی. میں اسی پوائنٹ کو آپ کے سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ظلم کے مصادیق بخوبی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. جس طرح کا بھی اگر ظلم ہو رہا ہے اور ہم نے اس کی دوستی کو اختیار کیا, اس کی حکمت مولا نے بڑی ہی عمدہ بیان کی. مولا فرماتے ہیں دیکھو اگر تم نے کسی ظالم کی دوستی اختیار کی تو دو ہی صورتیں ہیں, یا تو تم اس کے ظلم میں شریک ہو, دوست ہو, ظلم میں شریک ہو, اس لیے کہ جب وہ کسی پر ظلم کر رہا تھا تم سامنے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے, یا پھر یہ کہ تم اس کے ساتھ شریک نہیں ہو لیکن اس کے ظلم پر راضی ہو. مولا فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والا اور ظلم پر راضی رہنے والا یہ دونوں خدا کی نگاہ میں ملعون ہیں, لہذا تم ظالم کی دوستی نہ کرو. اب آپ نے محسوس کیا مولا ان 5 قسم کے افراد سے دوستی کو روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں. میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اور مزید باتیں دوستی کے سلسلے میں عرض کرنی ہے, لہذا اس حدیث کی مزید وضاحت نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں, اگرچہ اچھی خاصی وضاحت باقی ہے. ایک واقعہ سے فرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. میں اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں, اپنے جوانوں, اپنے بچوں سے صرف اتنا التماس کروں گا کہ اس واقعے پر توجہ دیں. ایک شخص ہے کہ جس کا اتنا زیادہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اتنا زیادہ مولا کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی, داستان راستان میں واقعہ لکھا ہوا ہے, نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب امام کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس کا نام بھی آتا تھا, اور جب کبھی اس کو انسان دیکھتا تھا تو پوچھتا تھا کہ تم اکیلے کیسے, امام کہاں گئے. یعنی اتنی زیادہ گہری دوستی. لیکن اچانک ایک دن یہ دوستی ختم ہو. مولا نے فرمایا کہ اب آج کے بعد تم اپنی صورت بھی مجھے نہ دکھانا. پوری توجہ رہے, میں اپنے بچوں سے خاص کہوں گا کہ پوری توجہ سے اس واقعے کو سنو. مولا نے فرمایا کہ آج کے بعد تم مجھے اپنی صورت بھی نہ دکھانا. وہی انسان جو صبح کی نماز کے بعد امام کے پاس آ جاتا تھا, نماز صبح, نماز ظہرین, نماز مغربین, ہر نماز میں, ہر مقام پر, ہر بزم میں, ہر سفر میں, ہر حضر میں امام کے ساتھ تھا. نوبت یہ پہنچ گئی کہ اب مولا فرماتے ہیں کہ اپنی صورت بھی نہ دکھانا. سنیے گا اس کا ریزن کیا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ جس کی بنا پر مولا نے اس کو اپنی بزم سے نکال دیا. دوستی اتنی پختہ تھی, اچانک توڑ دی مولا نے. کیوں؟ ایک دن مولا کے ساتھ ہی جا رہا تھا, اچانک اس نے اپنے پیچھے غلام کو ڈھونڈا, دیکھا غلام نہیں ہے. چونکہ عربوں کا دستور تھا, مزاج تھا کہ اگر کہیں سفر بھی ہوتی یا کہیں بھی ہو تو ساتھ میں غلام ضرور ہونا چاہیے. اس نے پیچھے گھوم کر دیکھا, غلام نہیں دکھائی دیا. کچھ اور آگے بڑھے, پھر گھوم کر دیکھا, پھر غلام نہیں دکھائی دیا. کچھ اور آگے بڑھے, پھر گھوم کر دیکھا, غلام نہیں دکھائی دیا. اب جب چوتھی دفعہ پھر آگے بڑھنے کے بعد پیچھے گھوم کر دیکھا تو غلام دکھا. اچانک اس امام کے دوست کی زبان پر ایک جملہ نکلا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا, میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا, عربی سنا دیتا ہوں. اس نے کہا تھا یبن الزانیہ این انت, اے بدکار کے بیٹے تم کہاں تھے. میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے. اے بدکار عورت کے بیٹے تم کہاں تھے. اسی وقت مولا نے فرمایا کہ تم نے اس کی نہیں, اس کی ماں کی توہین کی. اس نے کہا کہ مولا, آپ جانتے ہیں روایت میں آیا ہے کہ وہ ہندوستان کا رہنے والا تھا, سندھ کا یا ہند کا رہنے والا تھا. اس نے کہا کہ مولا یہ سندھ یا ہند کا رہنے والا ہے اور اس کی ماں وہاں کی رہنے والی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ وہ کسی بھی مذہب کی ہو لیکن اس کے ماں اور باپ نے اپنے مذہب کے اعتبار سے شادی تو کی ہوگی, تم نے اس کی ماں پر الزام لگایا ہے, لہٰذا آج کے بعد سے تم اپنی صورت بھی مجھے نہ دکھانا. توجہ فرمائی آپ نے. ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت ہی عام قسم کی بد زبانی ہے وہ گالی مالی کی طرف منسوب ہے.
اہل بیت کو کتنی شدت سے اس سے نفرت ہے. مولا فرماتے کہ آج کے بعد تو مجھے اپنی صورت میں دکھاؤ. اگر ہم کو اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانا ہے، اگر اپنی سوسائٹی کو آئیڈیل بنانا ہے، تو پھر اپنی زبانوں پر ہم کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو خود اپنی زبان خراب کریں اور نہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں کہ جن کی زبان خراب ہے. اس لیے کہ اگر انسان کی زبان خراب ہوتی ہے تو پھر اس کی یہ زبان کی خرابی اس کے دوستوں میں منتقل ہو جاتی ہے. میرے بچوں، میرے دوستوں، زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اور واقعی طور کے پر جب صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے، جب دوست کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کوئی نہیں یاد آتا، لیکن اگر یاد آتے ہیں تو امام حسین کے صحابی یاد. آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس شخصیت کا تذکرہ کروں کہ جس نے، جو امام حسین کا آخری میدان کربلا کا صحابی تھا، اور اس نے امام حسین کی ماں کو احترام دیا تھا. آپ سمجھ گئے؟ جس موقع پر سید الشہداء کوفے کی طرف اپنے قافلے کو لے کر رواں دواں تھے، اچانک راستے میں ایک لشکر آیا تھا. اس لشکر کا عالم یہ تھا کہ پیاس سے اس لشکر کی زبانیں نکلی پڑ رہی تھی. گھوڑوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. انسان گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے جھوم رہے تھے، ہل رہے تھے. مولا نے فرمایا کہ جاؤ سب سے پہلے اس لشکر کو پانی پلاؤ. ہر ایک کو پانی پلانا شروع کیا گیا. عزاداروں، عجیب جملے ہیں. ایک دشمن کہتا ہے کہ اتنی زیادہ پیاس تھی کہ میں مشکیزے کے دہانے کو خود نہیں کھول پا رہا تھا. ارے عجیب منظر دیکھا. بے نفس نفیس خود امام تشریف لائے، اپنے دست سے مبارک سے مشکیزے کے دہانے کو کھولا، میرے حوالے کیا کہ جتنا پانی چاہے تو پی لے. اس کے بعد عجیب جملے ملتے ہیں. اس لشکر کا سردار امام حسین کے پاس آیا تھا. آنے کے بعد سید الشہداء کے زلجنے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تھا. مولا نے عجیب جملے کہے تھے. ثقلت کا امکا، اے حور تیری ماں تیری فرش عزا بچھائے. عزاداروں، یہ جملہ سننا تھا. حر نے عجیب جواب دیا، اے آقا اگر آپ کی مادر گرامی فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کی والدہ کے لیے یہی جملہ کہتا. میں کہوں گا، اے حر تم نے اس میدان میں دشمنوں کے نرغے میں حسین کی ماں کو احترام دیا تھا. حسین نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا تو حسین نے اپنا رومال نہیں دیا تھا بلکہ اپنی ماں کا رومال سر پہ باندھ دیا تھا. اے حر اگر تم نے دشمنوں میں میری ماں کو احترام دیا تھا تو میں تمہارے لیے یہ انتظام کرتا ہوں. عزاداروں، جب یہ شب عاشور آئی ہے، یہی حر تھے کہ جو دشمن کے لشکر میں کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں. اپنے ساتھی سے پوچھا، ہے بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا ہے؟ عزاداروں، عجیب جملے ہیں. اس نے کہا، ہاں میں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لیا ہے. جناب حر نے جیسے ہی یہ سنا، ارے زمین پر بیٹھ گئے. ارے تم نے تو اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لیا، لیکن ہائے حسین کا گھرانہ، چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. عزاداروں، جناب حر پشیمان ہوتے ہیں، امام حسین کی طرف چلتے ہیں. عجیب جملے ملتے ہیں. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. عزاداروں، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، بیٹے سے یہ کہہ دیا تھا کہ اے بیٹا مجھ کو بتاتے جاؤ کہ حسین کا خیمہ کتنی دور ہے. اچانک بیٹے نے کہا، اے بابا ارے میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں حسین کے لشکر کا سردار، حسین کے لشکر کا علمبردار عباس چلے آ رہے ہیں. کچھ دیر بعد آواز دی، اے بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی اکبر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک بار کی اللہ اکبر کہا. اے بیٹا یہ تکبیر کیوں کہی؟ اے بابا ارے میں دیکھ رہا ہوں خود میرا آقا حسین چلا رہا ہے. عزاداروں، جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے سر کو قدموں میں رکھ دیا. آقا یہ غلام حاضر
رہے, جس طرح سے چاہیے اس سے آپ انتقام لے لیجئے. ارے حاضادارو, حسین نے سینے سے لگا لیا, اے حر, تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح رکھا تھا. ارے تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو. اے حر, اپنی قسمت پر ناز کرو, مولا نے تم کو آزاد کر دیا ہے. آزادارو, بیٹا ہے, بس اب اس سے زیادہ مصائب نہ پڑھوں گا. بیٹا میدان کربلا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے چلا. آزادارو, اب جو میدان سے آواز آئی, اے بابا, اپنے بیٹے کی خبر لیجئے. ارے حر امام حسین کے پہلو میں بیٹھے تھے, اپنی جگہ سے اٹھے. حسین نے پوچھا, اے حر, کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں, اے آقا, ارے میرا بیٹا بلا رہا ہے, میں مدد کے لیے جا رہا ہوں. مولا کہتے ہیں, اے حر, کہیں جوان کی میت پر بوڑھا باپ جاتا ہے, میں کہوں گا اے آقا. حر کے بیٹے کے لیے آپ نے عباس کو بھیج دیا, لیکن جب علی اکبر آواز دیں گے, علیکم منی السلام یا بتا, تو اب نہ عباس رہ گئے نہ قاسم رہ گئے. ارے میدان کربلا میں 57 سال کا بوڑھا باپ زمین کربلا میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها, خداوند امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. خداوند ہم سب کو خدمت دین, خدمت اہل بیت, خدمت قرآن کی توفیق عنایت فرما. خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. خداوندہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت نصیب فرما. خداوندہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو سید الشہداء کا عزادار قرار دینا. خداوندہ ہم کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما. خداوندہ تیری بارگاہ میں آخری دعا یہ ہے کہ ہم کو منتقم خون حسین امام عصر کے رکاب میں شہادت کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ماتم حسین. الحمد للہ.